لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اعلموا انی فاطمہ. صلوات بھیجے پر محمد اور آل محمد. ہماری یہ مجلسیں خدا رسول کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کریں اور ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ قرار پائیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ قرار پائیں، اور خداوند عالم اہل بیت کے صدقے ہمیں توفیق دے کہ کچھ کام کی باتیں، کچھ ضروری باتیں زبان پر جاری ہو سکیں جس میں اہل بیت کی خوشنودی ہو اور ہماری آخرت کا فائدہ ہو، اور خداوند عالم اہل بیت کے امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہم سے راضی خوشنود فرمائے، اور جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا خواہ جناب زہرا پر، خدا ان کے بدترین عذاب میں گرفتار فرمائے. آئیے ان سب کے لیے اپنے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، انہی سے توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات جو عزیزان گرامی، قلعہ خدمت میں گزارش کی تھی کہ کس طرح سے لوگوں نے صدیقہ طاہرہ کو ان کے حق سے محروم کیا، اور وہ تمام باتیں جو لوگ پیش کرتے ہیں ان میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس سے سیدہ کو ان کے حق سے محروم کیا جا سکے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ سانحہ تھا
جو اسلام میں رونما ہوا اور جناب سیدہ پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اگر جناب سیدہ نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اس وقت ہمارے پاس امامت کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ جناب سیدہ نے یہ قدم اٹھا کر کے صبح قیامت تک امامت کو بقا دی ہے۔ امامت کی بقا کا مطلب صرف امامت نہیں ہے، بلکہ ان محافظین کی بقا ہے جن کے ذمے دین کی حفاظت تھی۔ اگر جناب سیدہ نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اس وقت دین کا کوئی نام و نشان ہمارے پاس نہ ہوتا۔ بیوی کی شخصیت اگر آپ دیکھیں اور آج کل کے مسائل پر جو آپ غور کریں، ایک دوسرے موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے مسائل ابھر کے آ رہے ہیں جو آج سے 10-20 سال پہلے نہیں تھے، اور یہ مسائل روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان مسئلوں میں ایک اہم مسئلہ ہمارے سوسائٹی میں فیملی کے مسائل ہیں۔ کل بہت کم ایسا سننے میں آتا تھا کہ شادی کے بعد لڑکے اور لڑکی میں نا اتفاقی ہو گئی ہو، لڑکی ناراض ہو گئی ہو یا لڑکا ناراض ہو گیا ہو اور بات طلاق تک پہنچ گئی ہو۔ کل 1 2 سال 4 سال میں مسئلہ ہوتا تھا کہ فلاں کی طلاق ہو گئی، اور اس طلاق کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، ایک عیب سمجھتے تھے، ایک بدنامی سمجھتے تھے، چپکے سے یہ کام ہوتا تھا۔ کسی مولوی کے پاس جاتے تھے تو بڑی مشکل سے طلاق پڑھی جاتی تھی اور اس کو چھپا کے رکھتے تھے، یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کی سوسائٹی میں یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہماری فیملی پرابلم پہلے سے زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں یہ مسائل نہ ہوں۔ جیسے جیسے ہماری ترقیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ویسے ویسے ہمارے خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کل یہ کہا جاتا تھا جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کے کیا پرابلم ہوتی ہے، غرب غریبوں کیا پرابلم ہوتی ہے، فقیروں کیا مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن آج جب ہم مسائل کو دیکھتے ہیں تو یہ مسائل صرف غریبوں کیا نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کیا بھی ہیں، صاحبان حیثیت کیا بھی ہیں، صاحبان عزت کیا بھی ہیں، اور اچھے خاصے لوگوں کے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف غریب کے گھر میں پرابلم ہو اور امیر کے گھر میں پرابلم نہ ہو، صرف پڑھے لکھے ان پڑھ اس سے جوجھ رہے ہوں اور پڑھے لکھے اس سے محفوظ ہو نہیں۔ جو پڑھے لکھے ہیں ان کے کیا بھی پرابلم ہے، جو ان پڑھ ہیں ان کے کیا بھی پرابلم ہے۔ بلکہ اگر اس کو آگے بڑھ کے کہا جائے جو پڑھے لکھے ہیں ان کا کیا پرابلم کچھ زیادہ ہی ہے تو ان کے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو یہ گڑبڑی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ مشکلات آئیں تو کہاں سے آئیں؟ ان مسائل میں جو چیز ہماری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ مسئلہ لڑکے اور لڑکی میں نا اتفاقی کا نہیں ہے۔ یہ نا اتفاقی خاندانوں کو خراب کرتی ہے اور خاندانوں سے زیادہ اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بچوں کو دونوں طرف سے ماں کا بھی سپورٹ چاہیے اور باپ کا بھی سپورٹ چاہیے۔ بچے دونوں کو سپورٹ چاہتے ہیں، لیکن جب گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو متاثر ہوتے ہیں نسل متاثر ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیے جو اثر ذہنی طور پر پڑتا ہے اس کو بہت آسانی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے دوں۔
اگر آپ جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، تو یہ ہڈی 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے میں جڑ جاتی ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر کسی کو برین اسٹروک ہو جائے اور ذرا سا برین میں کلاٹنگ ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ ہڈی پوری ٹوٹ جاتی ہے، 3 مہینے میں جڑ جاتی ہے۔ ذہن میں ذرا سی کلاٹنگ آ جاتی ہے تو مہینوں برسوں لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی زندگی گزر جاتی ہے اور وہ کلاٹنگ دور نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چوٹ لگتی بدن پر، یہ چوٹ لگتی دماغ پر۔ بدن کی چوٹ جلدی بھر جاتی ہے، دماغ کی چوٹ جلدی نہیں بھرتی۔ جب فیملی میں اختلافات ہوتے ہیں تو بچوں کا بدن متاثر نہیں ہوتا، بچوں کا ذہن متاثر ہوتا ہے۔ یہ بچوں کا ذہن جو متاثر ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا یہ بچہ کا صحیح تعلیم دی جاتی تو یہ بہت بڑا انجینئر نکلتا، بہت بڑا ڈاکٹر نکلتا، اپنی قوم کا نام روشن کرتا۔ لیکن گھر کے ماحول نے اس کے ذہن کو اتنا متاثر کیا کہ وہ 8ویں کلاس یا 12ویں کلاس سے آگے نہیں پڑھ پایا۔ تو یہ اختلافات کے اثرات ہیں یا نہیں؟ یہ بچے ہماری امانت ہیں یا نہیں؟ یہ کسی کی امانت ہے یا نہیں؟ اور اب تو مسائل وہاں ہوتے ہیں، پہلے یہ ہوتا چلو بھائی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، 1 مہینے میں سارے مسائل طے ہو گئے، ہم کو نہیں پتا تھا کون کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے۔ لیکن اب تو مسئلہ 2 سال 3 سال 4 سال تک سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ اور میں بڑے ادب سے یہ بات عرض کروں گا، میری یہ بات ہو سکتا ہے ٹی وی کے ذریعے سے عورتوں تک بھی پہنچ رہی ہو، اور چونکہ مجھے کل صبح جانا ہے، حضرت وہ ریئیکشن کا تعلق مجھ سے نہیں ہوگا، وہ آپ جھیل لیجئے گا۔ لیکن وہ مسائل جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جن مسائل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، جو شکایتیں ہمیں مل رہی ہیں، آج ان شکایتوں میں ہمیں زیادہ تر احساس ہوتا ہے یہ شکایتیں لڑکیوں کی طرف سے زیادہ ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، وہ کیسز، وہ شکایتیں جو اس غریب کے پاس آتی ہیں، اس حقیر کے پاس آتی ہیں، اس میں زیادہ تر شکایت کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات لوگوں کو اچھی نہ لگے، لیکن اس منزل پر پہنچانے میں کچھ ہماری تربیت کا بھی اثر ہے۔ یہ لڑکیوں کو اس منزل پر لانے کے لیے جہاں سوسائٹی کا اثر ہے، وہاں والدین اپنے کو اس سے پوری طرح سے الگ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سارے چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں اور آپ دیکھیں یہ باتیں آپ تک کہاں پہنچتی ہیں۔ میں دعا کروں کہ زبان سے کچھ صحیح باتیں آپ تک پہنچ سکیں اور سوسائٹی کا کچھ کام ہو سکے۔ ہو سکتا ہے درمیان میں آپ کو نیند آ جائے تو سونے کی اجازت ہے، دوسرے پر گرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجیے کہ محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، پانی بہت نرم چیز ہے، پتھر بہت سخت ہے۔ پتھر کے مقابلے پر پانی نہایت نرم ہے، اور پانی کے مقابلے میں پتھر نہایت سخت ہے۔ لیکن اگر آپ سخت پتھر پر بار بار پانی کا قطرہ گرائیں تو کچھ دنوں کے بعد اس پتھر میں جگہ بن جاتی ہے۔
دھیرے دھیرے قطرہ جو پتھر پر گرتا ہے وہ کچھ دنوں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. یعنی جو بات مسلسل دھیرے دھیرے ڈالی جاتی ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے. جب پتھروں میں جگہ بنا لیتی ہے تو دل تو پتھر نہیں ہے نا, دماغ تو پتھر نہیں ہے نا. دین مقدس اسلام کسی بھی شکل و صورت میں تعلیم کا مخالف نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی پڑھیں, اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے. اسلام جاہلوں کو پسند نہیں کرتا. جناب سیدہ درس دیتی تھی, جناب زینب درس دیتی تھی, تو اسلام کسی بھی شکل و صورت میں عورتوں کی تعلیم کا خلاف نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ عورتیں پڑھیں, اور ضرورت بھی ہے. اگر آج عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو لڑکیوں کی کالج میں کون پڑھائے گا؟ اگر ہمیں کانو در میں ایک لڑکیوں کو اسکول کھولنا ہو, انشاءاللہ جماعت کھولے گی, اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ گاؤں علم کے میدان میں آگے بڑھے گا, اور پورے سلسلے میں یہ گاؤں علم کے اعتبار سے مشہور ہوگا. اگر پڑھے لکھے لوگ دینا چاہتے ہو تو کانو در میں جاؤ, اگر گریجویٹ چاہتے ہو تو وہاں ملیں گے, انجینئر چاہتے ہو وہاں ملیں گے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ روشنی گاؤں والوں کو بھی دیں, خالی دوسروں کو روشن نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ پودا یہاں سے ہوگے اور خوشبو کہیں دوسرے شہر میں پھیلے. تو جس زمین کا پودا ہے تھوڑی تھوڑی خوشبو اس زمین میں بھی تو رہنا چاہیے. تو اگر یہ اچھا اسکول کھل رہا ہے لڑکیوں کا, اور ہم چاہتے ہیں حجاب کے ساتھ لڑکیاں آئیں اور پورا ماحول اسلامی ہو, تو ٹیچر کہاں سے ملیں گی؟ اگر گریجویٹ ہونا ہے تو گریجویٹ ٹیچر ہونا چاہیے نا, لڑکیوں کو ڈاکٹریٹ ہونا چاہیے نا. اگر لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی تو دوسری لڑکیوں کو پڑھا سکتی ہیں نہیں. اگر لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو ہم اپنی لڑکیوں کو کہاں بھیجیں گے؟ یا دوسروں کیا بھیجیں گے, یا ان اسکولوں میں بھیجیں گے یا مرد پڑھاتے ہیں. تو ہم پورا اسلامی ماحول تو نہیں بنا سکتے نا. تو اگر اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے لڑکیاں تعلیم حاصل کریں. بیمار صرف مرد نہیں پڑھتے, بیمار عورتیں بھی پڑھتی ہیں. تو کس کو دکھانے جائے؟ نزلہ زکام بخار کا علاج ہو سکتا ہے, لیکن کسی عورت کے دانت میں درد ہے تو یہ دانت کا علاج بغیر ہاتھ لگائے تو نہیں ہو سکتا نا. ڈاکٹر کو بہرحال ہاتھ لگانا پڑے گا. تو اگر ہمارے گھر میں, ہمارے گاؤں میں لیڈیز ڈینٹسٹ نہیں ہیں تو ہماری ماں بہنوں کا ہاتھ جب دانت کا درد ہوگا تو ان کے چہرے پہ ہاتھ کس کا لگے گا؟ لگے گا نا ہاتھ, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں اس عیب سے بچ جائیں تو کون ڈاکٹر ہونا چاہیے؟ اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ کوئی میت ہو جائے اور گاؤں میں لوگ ہوں, اگر کچھ لوگ اس کو دفنا دے تو بقیہ لوگوں سے واجب ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ میت بغیر دفن و کفن کے پڑی رہ جائے تو پورا گاؤں عذاب کا مستحق ہوتا ہے. تو جس طرح سے وہ واجب ہے اس طرح گاؤں میں یہ بھی واجب ہے کہ ہماری لڑکیاں ڈینٹسٹ بنیں
تاکہ ہماری عورتیں نامحرموں کے پاس نہ جائیں. اگر نہیں ہے تو پورے گاؤں کی ذمہ داری وہ لڑکیاں جن میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو جماعت ان کی تعلیم کا انتظام کرے. آیت اللہ عظمیٰ آغا سستانی مدظل العالی نے فرمایا کہ قوم کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی صاحب حیثیت ایسا ہے جس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، سرمایہ ہے، لیکن اس کے پاس اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے وہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن ایک غریب بچہ قوم کیسا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے لیکن باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، تو اس امیر کی ذمہ داری ہے اس غریب کی فیس بڑھا کر کے اس کو تعلیم کے میدان میں آگے لے جائے. کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ نے تم کو پیسے دیے ہیں، نہیں دیے اولاد، یہ اولاد دی نہیں، پڑھنے کے لائق ہے، تو اپنے غریب بچوں کا خیال رکھو نہیں رکھو. تو یہ چیزیں اسلام اس کی دعوت دیتا ہے. کہتا ہماری سوسائٹی ایسی ہو جس میں ہماری عورتوں کو نامحرموں کے پاس نہ جانا پڑے، سارا علاج اسلامی قانون کی روشنی میں ہو اور عورت کبھی بھی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو. لیکن اس ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ بات جو لڑکیوں کے ذہن کو خراب کرتی ہے، وہ بڑے ادب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پوچھئے کہ پڑھا لیا، بے ہو گیا گریجویٹ، پوسٹ گئے، کیوں پڑھا رہے؟ ارے مولوی صاحب کیا بتائے، زمانہ اچھا نہیں ہے، نہ معلوم ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے بیٹے خیال رکھیں یا خیال نہ رکھیں، ہم چاہتے اپنی بچی کو اتنا پڑھا دیں کل اس پر وقت پڑے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے. دعا ہے ایسا وقت نہ پڑے، لیکن اگر وقت پڑے تو ہماری بچی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے. تو ہم نے تعلیم کسے دلائی؟ ہم نے تعلیم اسے نہیں دلائی کہ قوم میں ٹیچر پیدا ہو جائے، اس نے نہیں دلائی ڈاکٹر پیدا ہو جائے. ہم نے اس لڑکی کو تعلیم دلائی جب وقت پڑے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے. یعنی ہم نے اپنی لڑکی کو شروع سے ایڈجسٹمنٹ کی تربیت نہیں دی ہے، انڈیپینڈنس کی تربیت دی ہے. جو بچی کے ذہن میں بات بیٹھ رہی کیا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، انڈیپینڈنس ہے. یعنی تم کو حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اگر وقت پڑے گا تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانا. جب اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی بات ہے تو فیملی کہاں سے بنے گی؟ الگ ہو کیا؟ کیوں بھئی ہم نے پڑھایا تھا اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، آ گئی اپنے پیروں کے اوپر. تو کہے گی تو جو ہم نے پڑھایا تھا تو یہ ذہن میں بات آئی نہیں. یہ دھیرے دھیرے بات کس نے ڈالی؟ یہ گھر کے ماحول نے اس کو سکھایا. آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں اور صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ماحول کو دیکھیں. جناب صدیقہ طاہرہ کسی غریب گھرانے کی بیٹی نہیں تھی. جناب صدیقہ طاہرہ اس ماں کی بیٹی تھی جس سے بڑھ کے عرب کی دنیا میں کوئی مالدار نہیں تھا، نہ عورتوں میں نہ مردوں میں. پورے مکے میں اگر کوئی مالدار تھا تو جناب خدیجہ. اور جب پیغمبر نے ان کی تجارت کی تو ان کے مال کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا.
جناب خدیجہ فقیر نہیں تھی، اتنا مال ان کے پاس تھا کہ جب تجارت کا مال آتا تھا تو گنا نہیں جاتا تھا، تولا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، چیک نہیں ہوتے تھے، سارا لین دین کیش میں ہوتا تھا۔ تو جب وہ پیسے رکھے جاتے تھے تو کبھی کبھی پیسے اتنے ہو جاتے تھے کہ ادھر کا کھڑا ہوا آدمی ادھر کے کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ جب آپ کا خیمہ لگتا تھا تو خیمے کی رسیاں پیور سلک کی ہوتی تھی، معمولی دولت نہیں تھی۔ ایسی مالدار عورت کی اکیلی بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا۔ ماں اتنی بڑی اور باپ کائنات کا سب سے عظیم انسان، انبیاء کا سردار، تو ماں کی طرف سے بھی بہت بڑی اور باپ کی طرف سے بھی بہت بڑی۔ نہ ان کی جیسی ماں کسی کے پاس، نہ ان کا جیسا باپ کسی کے پاس۔ محبتوں میں پلی بڑھی، جب تک ماں زندہ رہی ماں خیال کرتی رہی، اور ماں کے بعد رسول اللہ خیال کرتے رہے، دوہرا خیال کہ کبھی زہرا کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ تو اتنی محبتوں میں پروان چڑھی ہوئی، اتنی ناز و نعم میں پلی ہوئی بیٹی، اتنی رسول کی چہیتی بیٹی، اگر ایک دن نہیں دیکھتے تھے تو دل بے چین ہو جاتا تھا۔ ایسی ناز و نعم کی پروردہ بیٹی، جس بیٹے کو لینے کے لیے پیغمبر آسمان پر گئے اور خدا نے جنت کے پھل کی صورت میں جناب زہرا عطا کی، تو ایک طرف سے دنیا تھی اور دوسرا دین میں کیا تھی؟ جنت کی خاتون تھی۔ یہ وہ سیب تھی جو جنت سے آیا تھا، یہ وہ پھل تھی جو جنت سے آیا تھا۔ تو اتنی عظمت کے پر فائز تھی جناب سیدہ، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، خدا کی طرف سے۔ ایسی کوئی مثال آپ کو ملے گی نہیں۔ اتنی بڑی شخصیت اتنے بڑے ماحول میں پلی ہوئی اور اتنی ناز و نعم میں زندگی بسر کی ہوئی بیٹی۔ جہاں تک میری آواز جا رہی عورتیں سنیں، حضرت رسول خدا ایک دن گھر میں تشریف لائے، کیا دیکھا کہ زمین پر جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں، امام حسن زمین پر مٹی پر، یہ نہیں کسی تخت پر لیٹے ہوئے ہیں، امام حسین ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اور اسی حالت میں جناب سیدہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی چکی چلا رہی ہیں۔ ایک بیٹا زمین پر سو رہا ہے، ایک بیٹا گود میں رو رہا ہے، اور ماں چکی چلا رہی ہیں زمین پر بیٹھی ہوئی، اور چکی چلاتے چلاتے پیغمبر نے یہ دیکھا کہ زہرا کے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے۔ یعنی اتنی چکی چلائی، یہ خون ایسے نہیں نکلتا، جب بار بار آپ کام کرتے ہیں تو ہاتھ میں گٹے پڑتے ہیں، پھر جب اور زیادہ کام کرتا ہے، جب یہ گٹے پھٹتے ہیں تو خون نکلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چکی ایک دن نہیں چلائی ہے، 2 دن نہیں چلائی ہے، اتنی چلائی ہے کہ اب چلاتے چلاتے گٹوں سے خون نکل رہا ہے، اور یہ خون نکل کر کے چکی کے ہتھے میں لگا ہوا ہے، اور اتنا ہے کہ سامنے کھڑا ہوا آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہتھے میں خون لگا ہے۔ آپ بتائیں
اگر ان حالات میں ہم اپنی بیٹی کو اس کی سسرال میں دیکھیں تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اگر ہم سرمایہ دار ہیں، لکھ پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، بڑا سا گھر ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر میں 4-5 کام کرنے والے لوگ ہیں، عورتیں موجود ہیں، مرد موجود ہیں، عزت ہے، سب کچھ ہے، اور بغل ہماری بیٹی رہ رہی ہے جس کا بیٹا زمین پر لیٹا ہوا ہے، ایک بیٹا گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹی چکی چلا رہی ہے، اور چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں خون لگ رہا ہے. ہم آپ کیا کریں گے؟ روئیں گے، کہیں بیٹی مجھے نہیں معلوم تو میں نے کہاں تم کو بھیج دیا، چلو ہمارے گھر چلو، جو ہے رکھیں گے، تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، تمہارے بچوں کے بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے شوہر کو بھی ساتھ رہیں گے. مجھے تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی، مجھے نہیں معلوم تھا تم کتنی تکلیف میں ہو، کچھ تو کہہ دیا ہوتا، کچھ تو بتا دیا ہوتا، چلو میرے ساتھ چلو. ہم کہیں گے نہیں کہیں گے؟ گھر آ کے داستان بیان کریں گے نہیں کریں گے؟ لیکن پیغمبر نے کیا سبق دیا؟ بچی کو کس حالت میں دیکھا؟ ایک بچہ زمین پر ہے، ایک بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹی چکی چلا رہی ہے. پیغمبر دیکھا، آواز میرے لال دنیا کی سختیاں برداشت کرو آخرت کی آسانی کے لیے. ہے کوئی باپ آج جو بچی کو یہ درس دے دے؟ میری لال دنیا کی سختیاں برداشت کرو آخرت کی آسانی کے لیے. یہ کون سبق ہے؟ یہ وہ سبق ہے جو سیدہ کی زندگی سے آج کی عورتوں کو لینا چاہیے. ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل اخبار میں چھپنے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری لڑکیوں کے آئیڈیل جناب سیدہ اور جناب زینب ہے. اگر مرد فخر کرتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل علیہ السلام ہے تو عورتوں کو فخر کرنا چاہیے ہمارے آئیڈیل جناب زہرا ہیں. اس پہ آپ غور تو کریں کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھ زخمی ہو گیا، لیکن کبھی بیٹی نے اپنے بچوں کے ذریعے اپنے گھر کی حالت باپ تک نہیں پہنچائی. آج ہماری سوسائٹی میں جو مسائل ہیں اور جن سے ہماری سوسائٹی جوجھ رہی ہے، ان میں ایک مسئلہ موبائل کا ہے. کل جب یہ موبائل نہیں تھا، گھروں میں ٹیلی فون نہیں تھا، تو سسرال میں جو ہوتا تھا وہ میکے پہنچتے پہنچتے پرانا ہو جاتا تھا. اب مہینے بھر کے بعد جب لڑکی جائے گی تو بیان ہوگا، تو مہینے میں تو بھول بھی گئی نا کتنا ہوا. لینڈ لائن نہیں تھی، لینڈ لائن اتنی گفتگو نہیں ہوتی تھی، بات کرتے تھے تو پکڑے جاتے تھے کون کون بات کر رہا ہے. اب تو موبائل ہے، چمچہ ادھر گرا آواز وہاں جا رہی ہے، پلیٹ یہاں ٹوٹی آواز وہاں جا رہی ہے، میاں بیوی جھگڑے وہاں ہوئے ویڈیو وہاں دکھایا جا رہا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ فوراً جیسے کہتے ہیں ہاٹ لائن کنیکشن ہے، ادھر کوئی چیز ادھر بات پہنچ گئی. تو ظاہر بات ہے کہ آپ ایمرجنسی کال کریں گے تو سینٹر سے آپ کو کچھ نہ کچھ ہدایتیں تو ملیں گی. جب آپ سینٹر سے رابطہ کریں گے، کہتے ہیں کسٹمر کیئر سے جب آپ فون کریں گے تو کچھ نہ کچھ وہاں بیٹھنے والا ادھیکاری آپ کو کچھ نہ کچھ تو مشورہ دے گا ضروری، خاموش تو رہے گا نہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایڈجسٹمنٹ کب ختم ہو جائے گا اور انڈیپینڈنس کہاں شروع ہو جائے گا. جناب زہرا نے کیا تعلیم دی؟ آپ ایک سلوات پڑھیں تو میں آپ کو سناؤں.
اور جناب زہرا کو یہ تربیت کس نے دی؟ گرچہ جناب زہرا آسمان سے آئی تھی، کسی تربیت ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری خاطر یہ تربیت دی گئی ہے۔ جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ کو دے دیا۔ عرب کے سب سے زیادہ مالدار عورت، سارا مال رسول اللہ کو دے دیا، اور 9 سال میں یہ مال ختم ہو گیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ ان کے پاس کھانے کو روٹیاں نہیں ہوتی تھیں، جنگل کی سبزیاں کھاتے تھے۔ جنگل کی سبزیاں کھاتے کھاتے ان لوگوں کے چہرے کا رنگ ہرا ہو گیا تھا۔ اتنا مال جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو دے دیا، سارا مال، پوری دولت دے دی۔ لیکن جب جناب خدیجہ کے انتقال کا وقت آیا تو جناب زہرا کو بلایا، کہا بیٹی میری ایک بات ہے، کہا فرمائے۔ کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے اپنے پیرہن میں کفن دے۔ کیا جناب خدیجہ رسول اللہ سے نہیں کہہ سکتی تھی؟ جبکہ رسول اللہ بے پناہ چاہتے تھے، بے پناہ چاہتے تھے، اور جب بھی جناب خدیجہ کا نام آتا تھا روتے تھے۔ تو جو تعلقات اتنے زیادہ تھے، کیا جناب خدیجہ اتنا سارا مال دے کر کے ایک معمولی سی بات نہیں کہہ سکتی تھیں کہ اللہ کے رسول میری خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو آپ اپنے پیرہن میں مجھ کو کفن دیں؟ یہ بات اپنی بیٹی سے کیوں کہی؟ وجہ صرف یہ تھی، اگر جناب خدیجہ کہتی تو یہ بیوی کی فرمائش شوہر سے ہوتی، جناب زہرا سے کہلایا بیٹی کا حکم اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ یہ سبق دیا اپنی بیٹی کو، بیٹا سب کچھ کرنے کے بعد شوہر سے کبھی فرمائش مت کرنا۔ سب کچھ لٹا دیا خدیجہ نے، لیکن بیٹی کو یہ سبق دیا کہ دیکھو سب کچھ کرنے کے بعد شوہر سے فرمائش مت کرنا۔ یہ خدیجہ نے کہا۔ اور آج کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں کہا کرتے ہیں، مولانا مصری صاحب فرمایا کرتے تھے ہم مجلس نہیں پڑھ سکتے تو گھر کی بات تو کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں گھروں کا مسئلہ یہ ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ جناب خدیجہ نے کیا سبق سکھایا؟ دیکھو شوہر سے فرمائش مت کرنا۔ اور جناب خدیجہ نے کیا تو کیا کیا؟ اس ماں کی بات پر بیٹی نے کیسا عمل کیا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے، بیٹھے بات کی اور کہنے کہ بنت رسول کچھ کھانے کو ہے؟ فرمانے کہ یا علی آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ جناب سیدہ کا گھر رسول اللہ کے گھر سے ملا ہوا تھا، بچے 3 دن بھوکے رہے، لیکن بیٹی نے اپنے میکے میں اپنے سسرال کے بھوک کی شکایت نہیں کی، بچوں کو بھی نہیں بھیجا کہ یا علی 3 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں کچھ ہے نہیں، بچوں نے کھایا نہیں ہے۔ فرمایا بنت رسول آپ نے مجھ سے فرمایا کیوں نہیں؟ یا علی مجھے شرم آتی ہے میں آپ سے کچھ کہوں اور آپ نہ کر پائیں۔ اضافی چیزوں کی بات نہیں تھی، روزمرہ کے کھانے کی بات تھی۔
آپ دیکھیں کیا اثر ہوا اس کا. مولا کائنات گھر سے نکلے, مولا کائنات کا پیسے نہیں تھے, اگر پیسے ہوتے تو فوراً لے آتے. بازار گئے, کسی یہودی سے, کسی آدمی سے 4 درہم قرض لیے, 4 درہم قرض لیے. یہ سوچ کے لے کے آئیں گے تو جو لائیں گے, گھر میں پسے گا, آٹا بنے گا, روٹی پکے گی, شام کو کھائیں گے. مولا کائنات بازار سے درہم لے کے آ رہے ہیں, گرمی کا زمانہ ہے, ادھر سے جناب مقداد جا رہے ہیں. مقداد کا چہرہ الٹا اڑا ہوا ہے, حالات چہرے سے پریشانی ظاہر ہے. مولا نے پوچھا, مقداد اس دوپہر میں تم کیوں نکل آئے؟ کایلی نہ پوچھیے. کہا بتاؤ کیوں نکل آئے؟ کایلی نہ پوچھیے. مولا نے اصرار کیا, کیوں نکلے؟ کہا مولا اس سے نکلا, میں گھر گیا تھا, میں نے دیکھا میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے, میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں بچوں کو کھانا کھلا سکوں. اتنے بچے میرے رو رہے تھے, مجھ سے دیکھا نہیں گیا, میں گھر سے باہر نکل آیا. فرمایا مقداد میری حالت تم سے تمہاری جیسی ہے, یہ درہم تم لے لو, بازار سے سامان لو اور اپنے بچوں کو کھانے کا انتظام کرو. علی نے وہ درہم لیا, مقداد کو دے دیا. اب ان کے پاس اتنا ہمت نہ تھی کہ دوسرا درہم جا کے قرض کرتے. اسلام کا قانون یہ ہے, اگر تم قرض لے رہے ہو تو پہلے قرض ادا کرو, پھر اپنی لگژریز کو پورا کرو. آج ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے, ہم قرض لے لیتے ہیں, قرض دینے والا پریشان ہوتا ہے, قرض لینے والا لگژری میں گھومتا ہے. وہ کبھی گاڑی لیتا ہے, کبھی فریج لیتا ہے, اور جب کوئی مانگتا ہے کہ مر تھوڑی گئے دے دیں گے. تو قرض دینے والا پریشان ہے, وہ گرمی میں بیٹھا ہوا ہے, اور قرض لینے والا گھر میں اسی میں سو رہا ہے. اسلام کہتا نہیں, جب تم نے وعدہ کیا ہے تو پہلے اس کو دو جس کا مال ہے, پھر بچ جائے تو اپنی ذات پر خرچ کرنا. اگر آج یہ سوسائٹی میں سلسلہ ہو جائے تو ہمارے کیا قرض لینے والوں دینے والوں کی کمی نہیں ہوگی. آج مسئلہ یہ ہے کہ قرض دے تو دیتے ہیں لیکن لوگ واپس نہیں کرتے, زیادہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو مولا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ دوسری مرتبہ قرض کرتے. گئے, اب گھر واپس آ نہیں سکتے تھے کہ بچے منتظر ہیں, میں کہہ کے آیا ہوں اور خالی ہاتھ جاؤں تو کیسے جاؤں, اور دوسروں سے قرض لے نہیں سکتا. تو مولا مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. نماز ختم ہوئی, جماعت تمام ہوئی, رسول اللہ اپنے مصلی سے اٹھے, علی علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. مولا کھڑے ہو گئے, رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. رسول اللہ نے مولا سے فرمایا, یا علی مہمان کرتے ہو؟ اب مولا خاموش کھڑے ہوئے. یا علی مہمان کرتے ہو؟ مولا خاموش کھڑے ہوئے ہیں. کہاں نہیں کہیں تو ادب کا تقاضا نہیں کہ رسول کی بات کو ٹال دیں, ہاں کہیں تو گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, ابھی لے کر کے جائیں تو ایک الگ مسئلہ ہوگا. رسول اللہ نے تیسری بار, یا علی کہو ہاں تو تمہارے گھر چلوں, کہو نہ تو اپنے گھر جاؤں. مولا نہ کہہ سکے کہ اللہ کے رسول چلیے. مولا رسول اللہ کو لے کے گھر میں آئے. آپ سچ بتائیں, ان حالات میں اگر ہم مہمان لے کے گھر پہنچ جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر ان حالات میں ہم 2 آدمیوں کو, 1 آدمی کو لے کے گھر پہنچ جائیں تو ہمارے گھر کی حالت کیا ہوگی؟ محاورت تو وہیں ہو جائے گی. ہوگی نہیں ہوگی؟ رسول اللہ کے ساتھ علیہ السلام گھر میں آئے. رسول اللہ نے کہا, یہ بیٹی تیرا باپ کئی دن سے بھوکا ہے, میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے, کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ آج ہمارے پاس ہوتا تو کیا کہتے؟
بیٹے کہتی 3 دن سے ہم بھوکے پیاسے ہیں. علی سے کہا تھا صبح سے کو گئے تھے, شام سے واپس آ رہے ہیں, نہ معلوم کہاں تھے. ایک شکایت کا پلندہ تھا جو شروع ہو جاتا. کئی دن کے پاس آئے, دوپہر میں بیٹھے تھے, بات کی, کہ ابھی جاتے بازار سے آتے تھے, ابھی گئے تو صبح کے گئے ہوئے ابھی چلے آ رہے, وہ بھی آپ نہ آتے تو یہ نہ آتے. وہ تو آپ کے ساتھ چلے آئے ورنہ یہ آج بھی نہ آتے. شروع ہوتا نہیں ہوتا. جناب زہرا نے یہ نہیں کیا, کہ شوہر میرا ہے, اگر میں برائی بیان کروں گی تو اپنی ہی چیز کی تو برائی بیان کروں گی. یہ اجنبی نہیں ہے, یہ میرا ہے. اگر میں اس کے عیب کو نہ چھپاؤں گی تو دوسرا کون چھپائے گا؟ جبکہ مولا میں کوئی عیب نہیں تھا. یہ میرا ہے, اس کی عزت میری عزت ہے, اس کی آبرو میری آبرو ہے, اس کی شکایت میری شکایت ہے. میں اپنے کی شکایت دوسروں سے کیوں کروں؟ رسول میرے باپ ضرور ہیں, لیکن وہ رشتہ جو مجھ میں جو علی میں ہے وہ میرے اور میرے باپ کے درمیان تو نہیں ہے نا. ہم ایک دوسرے کی عزت ہے, ہم ایک دوسرے کا وقار ہے, ہم ایک دوسرے کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. جناب زہرا نے دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور گھر کی حالت یہ ہے, شکایت نہیں کی, وضو کیا, گھر کے کنارے گئی, مصلی بچھا دیا, آواز پروردگار تو میرے گھر کی حالت کو بہتر جانتا ہے, میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, تیرا رسول میرا مہمان ہے, میری عزت تیرے ہاتھوں میں ہے. اے اللہ اپنی کنیز کی عزت رکھ لے, میرا رسول تیرا رسول میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جانے پائے. کہنے کہ ابھی جناب زہرا کی دعا تمام ہوئی تھی کہ دیکھا مصلی کے پاس گرم گرم آسمان سے اللہ نے کھانا بھیجا. جناب زہرا نے سجدہ شکر کیا, کھانا لے کر کے آئیں. مولا نے دیکھا ابھی تو صبح کہہ رہی تھی کہ کھانا نہیں ہے, یہ گرم گرم کھانا کہاں سے آ گیا؟ کہا آواز سے, یہ علی مجھے اس نگاہ سے نہ دیکھیں, جب میرا بابا آیا تھا تو میں شکایت نہیں کر سکی, میں نے اللہ سے مانگا ہے, یہ اللہ نے کھانا بھیجا ہے. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے, پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے مریم کی طرح سے میری بیٹی کو دنیا میں جنت کے کھانے دیے. عزیزو ہماری بیٹیاں جناب زہرا تو نہیں ہو سکتی, لیکن اگر دعا کریں گے تو وہی خدا جو کل زہرا کا تھا وہی خدا آج بھی زندہ ہے. اس کے ہاتھ کل بھی کھلے تھے, اس کے ہاتھ آج بھی کھلے ہیں. نہ معلوم ایسے موقع پر کوئی پڑوسی لا کے دے جائے, کوئی دوسرا آ کے لے کے جائے, لیکن عزت تو ہو جائے گی. آپ دیکھیں, بات سنیں اور بات تمام کروں میں دھیرے دھیرے, کہ اللہ کی راہ میں مولا نے اپنے اوپر کس کو ترجیح دی؟ جناب مقداد کو. اللہ کو یہ ترجیح کتنی پسند آئی. آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ چلیں, اگر مولا نے مقداد کو درہم نہ دیے ہوتے اور کہتے میں زیادہ محتاج ہوں, یا کچھ دیے ہوتے کچھ لے کے آتے, تو درہم لے کے آتے, بازار سے جو لاتے, جو پیسا جاتا, پیسے کے بعد آٹا بنتا, آٹا بننے کے بعد روٹی پکتی, تو کھانا کئے بجے ملتا؟ کھانا اسی مغرب کے بعد تو ملتا. کہاں کا ملتا؟ دنیا کا ملتا. لیکن علی نے خدا کی راہ میں قربانی دی, اللہ نے کھانا دیا تو جنت کا کھانا دیا. یا یہ سبق ہے, اگر تم دوسروں کو ترجیح دو گے تو اللہ وہی نعمت دے گا, لیکن دنیا کے بجائے جنت کی نعمتیں دے گا. ترجیح دینا تو سیکھو, خدا سے معاملہ کرنا تو سیکھو. اگر خدا سے معاملہ کرنا سیکھ لیں تو آپ یقین جانیے, اسے کسی نے کہا نہیں ہے, لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے.
اگر اللہ کا گھر آپ بنائیں گے تو اللہ آپ کے لیے تو جنت میں گھر بنائے گا. اگر کوئی غریب کسی امیر کے یہاں کسی بادشاہ کے یہاں شادی میں جائے اور کسی تقریب میں اپنے اعتبار سے اس کو ایک تحفہ دے, گفٹ دے, تو جب غریب کی نوبت آئے گی تو امیر اور بادشاہ اتنی قیمت کا دے گا کہ جتنا فقیر نے دیا تھا یہ اپنے اعتبار سے دے گا. کیا دے گا؟ اگر اس غریب نے 500 روپے کا تحفہ دیا ہے تو بادشاہ جب واپس کرے گا تو کہے گا دیکھ لو 500 روپے کی کوئی چیز دیا ہو. یہ غریب اپنے اعتبار سے دے گا اور بادشاہ اپنے اعتبار سے دے گا. تو جب سب سے بڑا مالک خدا ہے, ہم اس کے گھر میں اپنے اعتبار سے لگائیں گے, وہ واپس اپنے اعتبار سے کرے گا. ہم ایک اینٹ بنائیں گے, وہ ایک گھر دے گا. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. خدا سے سودا کر کے تو دیکھیں. اور جو اپنے پر ترجیح دے گا کہ آج عید کے کپڑے مجھے بنانا ہے, کہ اس سال نہیں بناتا, یہ 500 روپے مسجد میں دے دیتا ہوں, خدا کو یہ زیادہ پسند ہے. میں احمد آباد گاڑی سے جانا چاہتا ہوں, 1000 روپے لگیں گے, چلو بس سے چلا جاتا ہوں, یہ 500 روپے مسجد میں دے دیتا ہوں. خدا کو یہ زیادہ پسند ہے. اگر ہمیں خدا پہ اعتماد ہے تو ہم خدا کے گھر کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں. خدا کے پروردگار بندہ میں تیرا, گھر تیرا, تو میں بندوں کی موجودگی میں تجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا دیتا ہوں. اور اس کے بعد جب چیزیں بن جائیں گی تو قالین بچھے گا, پنکھا لگے گا, روشنی آئے گی, تو کیا اللہ نماز پڑھنے آئے گا یا ہم پڑھیں گے؟ آرام کس کو ملے گا؟ تو آرام ہم کو ملے گا, ثواب بھی ہم کو ملے, تو اس میں آدمی کو پیچھے رہنا چاہیے, آگے آنا چاہیے. خالی سوچنے کی فکر ہے, چاہے اللہ کا گھر ہو یا امام حسین کا گھر ہو. امام حسین بہت زیادہ دیتے ہیں اور بے پناہ دیتے ہیں. آپ یقین یہ دیں کہ ابھی امام حسین سے آپ سودا کر کے دیکھیے, امام حسین سے بات کر کے دیکھیے. امام حسین اتنے سخی ہیں جو ایک آنسو کے بدلے پر جنت دیتے ہیں. تو جو ایک آنسو کے بدلے جنت دے, اگر کوئی اپنے پیسے سے گھر بنائے ان کا, امام حسین کا, تو اس کو کتنے گھر دیں گے؟ اگر کوئی ایک شخص امام حسین کا گھر بنائے کہ میں اپنے پیسے سے بنا رہا ہوں, تو حسین کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں واپس کریں گے. نسلاً بعد نسلیں اس کا سلسلہ جاری رہے گا. تو رسول اللہ نے کھانا کھایا اور شکر خدا ادا کیا, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری بیٹی کو دنیا میں جنت کا کھانا دیا. یہ کہہ کے رسول اللہ سجدے میں سر رکھ دیے, شکر خدا ادا کیا, نعمتوں پر فخر نہیں کیا, شکر ادا کیا. سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے, شکر خدا کر رہے تھے کہ رونے کی آواز بلند ہوئی اور رسول اللہ بلند آواز میں رونے لگے. اتنا روئے کہ اہل بیت پریشان ہو گئے. جب تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو مولا نے بڑھ کے پوچھا, اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش تھے, یہ ایک بارگی آپ رونے کیوں لگے؟ کہ یا علی, جب میں سجدے میں شکر ادا کر رہا تھا تو جبریل نے مجھے آ کے خبر دی, رسول آپ کا یہ بیٹا حسین کربلا میں بھوکا مارا جائے گا. جبریل نے آ کر کے سجدے میں حسین کے مصائب پڑھے. میں نے پہلی مجلس میں ایک بات عرض کی تھی اور آج اسی کو تمام کرنا چاہتا ہوں
کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی جیسا غیرت مند انسان گھر میں موجود تھا تو جناب زہرا کیوں دروازے پر گئیں؟ جب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے تو علی جیسا غیرت مند انسان یہ کہاں سے برداشت کر سکتا ہے؟ بس اتنا عرض کروں گا کہ آپ غور کریں کہ اگر علی علیہ السلام نکل کے آتے، جو ہجوم تھا، آج کل تو آپ ہندوستان میں اصطلاح جانتے ہیں نا، ہجومی تشدد، لیچنگ بیچنگ کیا کہتے ہیں اس کو جو آج کل ہو رہی ہے، کہ جب ہجوم میں کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو قاتل نہیں پکڑا جاتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پبلک کا غصہ تھا، پبلک بھڑک گئی تھی، ہم کس کو پکڑے، سب چھوٹ جاتے ہیں۔ تو جو حالات تھے مسجد کے، وہ 300 آدمی جو آگ لے کے آئے تھے، اگر علیہ السلام بغیر تلوار کے نکلتے تو کوئی آدمی تلوار بڑھا کے قتل کر دیتا، اور لوگ کہتے ہمیں کیا پتا کس کا غصہ بڑھ گیا اور کس کو اپنے باپ یاد آ گئے جن کو علی نے قتل کیا تھا۔ ہم تو بات کرنے کے لیے آئے تھے، اب پبلک بھڑک گئی، ہم کیا کریں؟ اگر علیہ السلام تلوار لے کے نکلتے لوگ کیا کہتے؟ ہم تو آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تلوار لے کے نکل آئے۔ تلوار لے کے نکلتے لوگ کیا کہتے؟ ہم تو کیا کرتے، ہم تو آپ سے بات کرنے آئے تھے، خواہ تلوار لے کے نکل آئے۔ کل تک آپ دوسروں کو مارتے تھے، ہمیں مارنے کے لیے تیار ہے۔ تو لوگ ہاتھوں میں تلوار دے کے جنگ شروع ہو جاتی، انٹرنل وار ہو جاتی، اور مسجد میں خون خرابہ ہوتا۔ تو تلوار لے کے نکلتے تو یہ مسئلہ تھا، بغیر تلوار کے نکلتے تو قتل کر دیے جاتے۔ اس نزاکت کو جناب زہرا نے سمجھا، یہ علی امامت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، آپ گھر میں رہیں، میں دروازے پر جاتی ہوں۔ اس لیے جناب زہرا دروازے پر آئیں تاکہ علی کے قتل کا بہانہ لوگوں کو نہ مل سکے۔ لیکن عزیز و دوستو، بس چند فقرے آپ سن لیں اور رسول اللہ خدا کو پرسہ دیں، امام زمانہ کو پرسہ دیں، حسن و حسین پر پرسہ دیں۔ کسی نے کیا اچھی بات کی ہے کہ ساری دنیا حسین پر روتی ہے، حسین زہرا پر رو رہے ہیں۔ ساری دنیا حسین کا ماتم کرتی ہے، حسین فاطمہ کا ماتم کر رہے ہیں۔ اور کیسا ماتم اور کیسا گریہ! اب ذرا اس گھر کا ماحول دیکھیں جس ماحول میں جناب سیدہ تھیں، اور بچے کس ماحول میں اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ بچوں نے ایک منزل وہ دیکھی تھی جب ان کی ماں مسجد میں جاتی تھیں تو رسول اللہ تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے۔ آج بچے اسی ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں میں عصا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہو گئے۔ وہ ماں جو کل تک مسجد میں جاتی تھی تو احترام ہوتا تھا، آج وہ ماں اس حالت میں ہے۔ جناب زہرا کی طبیعت خراب ہونے لگی، مولا کائنات کو بلایا، اپنے سرانے بٹھایا۔ مولا نے جناب زہرا کا سر اپنے زانوں پر رکھا کہ یا علی کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، سن لیں۔ جناب زہرا نے وصیتیں کی کہ زہرا گواہی دیتی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میرے والد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے وصیتیں کی اور کہا یا علی، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ عزیزو، جب یہ جناب زہرا کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان جب کسی سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے گھر میں نہ آئیے گا، کبھی کہتا ہے میں آج سے آپ کی صورت نہ دیکھوں، لیکن جب ناراضگی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ یہ میرے جنازے میں نہ آئیں گے۔ جناب زہرا نے کہا یا علی، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ یا علی، میری وصیت آپ سے یہ ہے کہ جو جنت سے کافور آیا تھا، ہنود آیا تھا،
اس کا ایک حصہ بچا ہوا ہے، میرے کفن مجھ سے حنوط دے دیے گا۔ یا علی وصیت میری یہ ہے، آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، آپ ہی مجھے حنوط دیجیے گا، اور آپ ہی مجھے دفن کیجیے گا۔ اور یا علی یہ سارے کام رات میں کیجیے گا، دن میں نہیں کیے گا۔ غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل، یہ علی مجھے رات میں غسل دیجیے، رات میں کفن پہنائیے، رات میں مجھے دفن کیجیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بی بی نے یہ رات کی کیوں قید لگائی کہ یا علی کہ مجھے رات میں غسل دیجیے گا، رات میں کفن پہنائیے گا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بی بی کے بدن پر مار کے اتنے نشانات تھے، بی بی کے بدن پر اتنے نیل پڑے ہوئے تھے، تو یہ سوچ رہی تھی اگر دن کے اجالے میں علی نے مجھے غسل دیا تو میرے بدن کا زخم علی جیسے سے برداشت نہ ہو پائے گا، علی میرے زخم کو برداشت نہ کر پائیں گے، کیسے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا تاکہ میرے بدن پر جو زخموں کے نشانات ہیں وہ نہ مل جائے، آپ تک نہ پہنچنے پائیں۔ عزیزو، علی نے وصیت کے مطابق غسل دیا۔ غسل دیتے دیتے کہتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں کہ جب علی کا ہاتھ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی پر پڑا، جب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی پر پڑا تو چیخ نکل آئی۔ سلمان نے پوچھا یا علی آپ تو اتنے بہادر ہیں، رو کیوں رہے؟ کہ یا سلمان میں نے دیکھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہائے میری زہرا کتنی صابرہ تھی، آئے میرے زہرا کتنی صابرہ تھی جو صبر کر کے چلی گئی۔ عزادار و بچن فقرے آپ اور سن لیں، امام وقت کو پرسہ دیں اور گزارش ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان آنسو بھری آنکھوں سے، اشک بھری آنکھوں سے ایک دعا اور کر دیں کہ ایک مجلس فاطمی ایسی ملے جب ممبر پر امام وقت بیٹھے ہوں، زیر ممبر ہم موجود ہوں اور وہ اپنے جد ماجدہ کے مسائب بیان کر رہے ہوں، ہم ان کی زبانی سنیں، صبت علیہ مصائب اللونہا صبت علیہ بسن لیالیا، ہم ان کی زبانی یہ مرثیہ سنیں۔ بس چند فقرے آپ اور سن لیں، ان آنسوں کو خدا آپ کی آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ عزاداروں، جب جنازہ تیار ہو گیا تو مولا کائنات دو جنازہ گھر میں لائے، رات کی تاریکی تھی، آواز دی بچوں آؤ اور اپنی ماں سے جدا ہو لو، بچوں آؤ اور اپنی ماں سے جدا ہو لو۔ ایک ایک بچہ آتا تھا، ماں کے سرانے آتا تھا، لیکن جدا نہیں ہوتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، روتا رہتا تھا۔ علی سب کو جدا کرتے تھے، سارے بچے آئے لیکن کربلا کا مظلوم حسین آگے نہیں بڑھتے، سب بچے آگے رخصت ہو گئے لیکن حسین مظلوم کربلا آگے نہیں بڑھتے۔ مولا نے فرمایا حسین تم بھی اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ باپ کے کہنے سے بے حسین چلے لیکن عجب انداز سے چلے، سارے بیٹے ماں کے سرہانے آئے، کربلا کا مظلوم حسین سرہانے نہیں گئے، ماں کے پیر کے پاس گئے، ماں کے تلوے پر رخسار رکھے، آواز السلام علیکہ یا امہ، السلام علیکہ یا امہ، اے مادر گرامی میرا سلام ہو۔ جب چند مرتبہ سلام کیا جواب نہیں ملا، آواز دی اماں حسین سلام کر رہا ہے، اگر آپ کا جواب نہ ملا تو حسین کیا ہے؟ کہتے یہ سننا تھا، زہرا کے بندے کے پن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ نکلے، آ میرے لالا میں تجھے کلیجے سے لگاؤں۔ زہرا نے حسین کو کلیجے سے لایا۔ آیت اللہ وحید خراسانی کے کہنا جبریل نازل ہوئے، کہنے کہ یا علی ان بچوں کو اپنی ماں سے جدا کر لو ورنہ آسمان میں قیامت برپا ہونے والی ہے۔ بچے آسمان میں فرشتے رو رہے، علی آگے بڑھے، حسین کو دلاسا دے کر کے جدا کیا ہوگا۔ بیت لگا مولا یہ مدینہ ہے جہاں بچوں کو لاشوں سے
دلاسا دے کے جدا کیا جاتا، وہ کربلا ہوگی جہاں سکینہ کو تازیانے لگائے جائیں گے، تماچے لگائے جائیں گے، بی بی فریاد کے اے میرے بابا، اے میرے چچا۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع ان تصلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما، اس کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار فرما۔ پروردگار اس کے ذریعے میرے قبر کو روشن و منور فرما۔ پروردگار جناب زہرا صدقے میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار جن لوگوں جناب زہرا پر ظلم اٹھایا ان کو بدترین عذاب میں گرفتار فرما۔ ہمارے دلوں کے ان ظالموں کی محبت سے پاک و صاف فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب۔ زہرا کی پسلیاں